پاکستان یا کشمیر بنے کا خود مختار یا تمام نظریات اور تمام افطار رکھنے والے لوگوں کا احترام کرتی ہے، لیکن یہ نعرہ نہیں لگاتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ رائے شماری کا نعرہ لگاتی ہے اور ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کو ان کی مرضی، ان کی آسپریشن کے مطابق جو ہے وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا بنیادی طور پہ جو ہے وہ نظریہ رکھتی ہے۔ میں نے تمام احباب کی خوبصورت باتیں میں نے سنی۔ امن بنیادی طور پہ اس وقت مفقود ہوتا ہے، اس وقت ناپید ہوتا ہے جب کسی کا حق تسلیم نہ کیا جائے۔ ایک گھر کے اندر اگر بسنے والے تمام افراد اس گھر کے، اس کنبے کے افراد ہیں، ان کے حقوق جو ہے وہ باپ بیٹے کے حقوق کو نہیں تسلیم کرے گا، بیٹا باپ کے نہیں کرے گا، اگر خاوند بیوی کے حقوق نہیں کرے گا، اس گھر میں بدامنی ہوگی۔ اور جس شہر میں لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو تسلیم نہیں کریں گے، اس شہر میں بدامنی ہوگی۔ اور جس ملک میں جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو تسلیم نہیں کریں گے، وہاں پہ بدامنی ہوگی۔ اور جس دنیا میں جو ہے وہ جب قومیں اور ملک ایک دوسرے کے حقوق کو تسلیم نہیں کریں گے، پھر بدامنی ہوگی۔ اور امن جو ہے جب جو ہے وہ مفقود ہو جائے تو پھر قومیں نہ ترقی کر سکتی ہیں۔ میرے بھائی نے بالکل درست کہا، شوکت مقبول بٹ جو ہے وہ جو ہمارے جو ہے وہ ہیرو کے بیٹے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ میں انہیں ٹھیک کہا کہ اداروں کے اندر استحکام سے، قوموں کے اندر جو ہے اس کے استحکام سے امن آیا کرتا ہے، اور اداروں کے اندر استحکام جو ہے وہ ملکوں کے اندر جو استحکام ہے وہ دیانتداری سے، سچائی سے، حقیقت پسندی سے، اصول پسندی سے جو ہے وہ آتے ہیں۔ ادارے جو ہے وہ کبھی زور لگانے سے مستحکم نہیں ہوتے، ادارے جو ہے وہ دیانت آنیسٹی جو ہے اس کی بنیاد پر ادارے جو منتخب ہوتے ہیں۔ میرے بھائی لیاقت گل صاحب نے یہاں پر کہا کہ کشمیر کا کوئی ہیرو نہیں۔ میں بالوضاحت یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ریاست جموں و کشمیر کے تمام لوگ شہید جو ہے وہ شوکت مقبول بٹ کو جو ہے وہ اپنا ہیرو مانتے ہیں، جس نے کشمیریوں کے حقوق کے لیے جو ہے وہ اپنی جان دی، اور کشمیری جو ہے وہ غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں کہ جس نے جو ہے وہ پہلی حکومت جو لوگ کہتے ہیں صدر کے علاوہ میں غازی ملت کے ساتھ مجھے ایک طویل عرصہ کام کرنے کا موقع ملا۔ میں آج بھی ان کے فرزند اور اپنے بھائی ان کے ساتھ تمام سیاسی اختلافات ہونے کے باوجود ان کو دیکھ کر ایک روحانی تسکین محسوس کرتا ہوں۔ اور جناب ملک سلیم صاحب پرانے ساتھ کے ان کے ساتھ کام کیا۔ غازی ملت نے یہ فرمایا کہ یہ جو میں صدر بنا اس وقت ڈوگرا کے خلاف کوئی شخص جو ہے وہ یہ آواز اٹھانے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں تھا، یہ حکومت کی جو ہے وہ یعنی حکومت سنبھالنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو میں نے یہ سنبھالی۔ اور جو کہ پھانسی پر چڑھنے والے اور قتل کرنے کی جو ہے وہ سزا تھی، اس وقت غازی ملت نے وہ صدارت قبول کی، وہ صدارت جو ہے وہ قبول کر کے اور اقوام متحدہ کے اندر اور پوری قوم کو ایک جو ہے وہ ایک جمہوری اور ایک جو ہے وہ ایک داخلی خود مختاری والی، جس کی میرے دوست میرے بھائی جو ہے وہ قومی آزادی کی بات کرتے ہیں، وہ حکومت جو ہے غازی ملت نے دی ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، قومی آزادی کس کو پسند نہیں ہے؟ آزادی اور اپنی من مرضی اور اپنی خود مختاری کس کو پسند نہیں ہے؟ کوئی ایسا شخص نہیں، کوئی ایسا گھر نہیں، کوئی ایسی قوم نہیں کہ جس کو آزادی اور خود مختاری پسند نہ ہو۔ لیکن آپ اس بات پر ضرور مجھے یاد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کوئٹہ میں جب ایک نو وار پیٹ پہ ایک نوجوان آفیسر اٹھا اور اس وقت کہا کہ بھٹو صاحب یو آر گوئنگ ٹو سائن نو وار ایگریمنٹ ود انڈیا، تو بھٹو صاحب نے کہا کہ مائی ینگ افسر when you will be able to fight with India, this piece of paper will not stop you. یہ تمہیں نہیں روک سکے گا۔ آپ جو ہے وہ ہر شخص کوئی ان کی یہ خواب ہے کہ ریاست جموں و کشمیر جو ہے وہ آزاد ہو، اور اس طرف جو ہے وہ اپنی جانیں قربان کرنے والے جو ہے وہ ہماری بہنیں اور ہمارے بچے۔ تاریخ نے سب کو اپنا اپنا کردار دیا ہے، تاریخ نے مجھے آپ کو اور سب کو ایک کردار دیا ہے، اور ایک کردار کا میں نے اپنا انتخاب کیا ہے، اور تاریخ نے ان لوگوں کو بھی ایک کردار دیا ہے جو اپنی جانیں قربان کرنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شہداء، وہ مجاہد، وہ مقبولہ کشمیر کی میری مائیں اور میری بہنیں، میرے بچے جو ہے وہ مبارکباد کے اور خراج تحسین کے اور خراج عقیدت کے مستحق ہیں کہ جن کی وجہ سے ریاست جموں و کشمیر کی یہ جو ہے وہ یہ جنگ، یہ جدوجہد پوری دنیا کے سامنے ایک ایشو کے طور پر زندہ ہے۔ میں یہاں پہ جو جس قومی آزادی کی بات کی گئی اور پاکستان اور ہندوستان کے حوالے سے بہت باتیں، بہت خوبصورت باتیں، حق میں اور اختلاف میں مخالفت نہیں کہتا، اپنا اپنا نقطہ نظر ایک طریقے سے پیش کیا گیا۔ ہم کوئی جو ہے کسی کو پاکستان کو مخالف نہیں سمجھتے، اور ہم نہیں سمجھتے، البتہ سمجھ کی کمی ہو سکتی ہے
کسی بات کی پرسیپشن اپنی ہو سکتی ہے، کسی بات کو جو ہے وہ ٹیک کرنا کا طریقہ اور ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مخالف ہو۔ وطن عزیز پاکستان ہماری امیدوں اور ہمارے جو ہے وہ اس کا محور و مرکز ہے، اور وہ پاکستان جس کا میرے بھائی یہاں پر لبریشن لیگ والے میرے بھائی نے کہا کہ پاکستان جو قائد اعظم کا پاکستان تھا، اس نے ریاست جموں کشمیر کی داخلی خود مختاری اور آزادی کو تسلیم کیا، اور حریت کے میرے بہت پیارے محترم لیڈر جناب یوسف نسیم صاحب نے کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے جو ہے حریت کانفرنس کو کاسا بناتا نہیں بلکہ ہر جگہ ایک نمائندے کے طور پر لے کر آگے گئے۔ اب مجھے بتائیں اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے؟ جب قائد اعظم کا پاکستان یہ تھا، محترمہ بینظیر بھٹو کا پاکستان یہ تھا، اسی پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کیا ہو گیا؟ اسی پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے نواسے کو ابھی 2 مہینے پہلے جو ہے وہ اس کے ایک فلیٹ کی چابی اور ایک کار کی چابی دی گئی، گلا کس سے کرتے ہیں؟ اور وہ پاکستان جس محترمہ بینظیر بھٹو کے پاکستان کی بات کرتے ہیں، اسی پاکستان میں محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہو گیا؟ اسی پاکستان کے اندر جو ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ کس نے کیا؟ یہ کون ہے؟ یہ وہ سوچ کون ہے؟ یہ فکر کون ہے؟ یہ خفیہ حال کون ہے؟ وہ پاکستان کی بھی دشمن ہے، وہ ریاست جموں کشمیر کی بھی دشمن ہے، وہ ہماری آزادی کی بھی دشمن ہے، وہ ہم سب کی دشمن ہے۔ اور پاکستان جو اس کو کتنی سیاسی حکومتیں وہاں پہ میسر آئیں، پاکستان کو کتنی جمہوری حکومتیں میسر آئیں، پاکستان میں کتنا عرصہ سیاسی قیادتیں رہیں، اور اب کس سے گلا کریں؟ ہمیں اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہوگا کہ ہم دوسروں کو سمجھا سکیں، جو نہیں سمجھتے ان کو سمجھا سکیں۔ آج بھی پاکستان کے اندر بلا شبہ ایسی قیادتیں موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں، اور حکومت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو شاید مسئلہ کشمیر کو نہیں سمجھتے ہوں گے، ان کو نہیں اس بات کا پتا۔ ہم کیوں اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ جو ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم لبریشن فرنٹ کے صدر کا کردار ادا کرے، لبریشن لیگ کے صدر کا کردار ادا کرے، وہ مسلم کانفرنس کے صدر کا کردار ادا کرے؟ نہیں، وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے جو مشکلات میں گرا ہوا پاکستان، جو ہر طرف سے دشمنوں کے آنکھ کا ٹکڑا پاکستان، وہ پاکستان جو پوری دنیا کے اندر اسلام کا مضبوط گرا، وہ پاکستان ان کا وہ دشمن وہ مسائل ہیں، وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ہے وہ دشمن میں گرا ہوا پاکستان ہے۔ ہمیں اس پاکستان کو بھی مضبوط دیکھنا ہے، اس کو بھی مستحکم دیکھنا ہے، اور اپنی آزادی کی بات کو بھی سمجھانی ہے۔ ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ پاکستان کے حکومتوں کے اندر بہت لوگ ایسے بیٹھے رہے جن کو ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کا بنیادی طور پر علم نہیں، تو یہ گلا کس سے کرتے ہیں؟ بات کرنے کے رویہ اگر جو ہے وہ تھوڑا سا نرم ہو تو باتیں آپ کی بہت پیاری ہیں، باتیں آپ کی بہت اچھی ہیں۔ اگر آپ کا رویہ تھوڑا سا جو ہے وہ برداشت کا ہو، تحمل کا ہو، تو باتیں بہت پیاری ہیں، سب کی باتیں بہت پیاری ہیں۔ یہاں پر میں جو ایجنڈا میرے دوستوں نے دیا اس ایجنڈے پر سب نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی، اور ہیومن رائٹس وائلیشن پہ میں یہاں سے یہ بات کروں گا کہ ہمیں بہت دکھ ہے، بہت ظلم ہے، سب نے اس کو ظلم کہا۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس کے خلاف کیا بات ہمیں کرنی چاہیے جس سے ہم ان کی مدد کر سکیں؟ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کے ممبران کو، وزراء کو جو انڈین ہائی کمیشن کے سامنے جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے، ان کو اقوام متحدہ کے سامنے مظاہرہ کرنا چاہیے، اور پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے ممبران کو، ماروی میمن صاحبہ آپ میرے بہت پیارے دوست کی بیٹی ہیں، میمن صاحب کے ساتھ میں نے جو ہے وہ کام کیا، میرے وزیر تھے، بہت قابل وزیر تھے، اور آپ کی بہت قابل خاتون ہیں، ہماری قوم کی بیٹی ہیں، ہماری بہن ہیں، اور پاکستان کے قومی اسمبلی کے ممبران بھی